بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ دین سے میں اس لیے دور ہوں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں، کس کے پیچھے چلوں اور کس کے پیچھے نہ چلوں، کون سا مولوی حق پر ہے کون سا باطل پر ہے۔ ہر ایک مولوی جو ہے وہ دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، وہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، اب میں کس کی مانوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ کامچوری کی ایک نشانی ہے، یعنی اسلام کی وقعت جب دل میں نہ ہو مذہب کی، تو پھر اس طرح کے بہانے لوگ تراشتے ہیں کہ جی مولوی تو لوگوں کو بس بات بات پر کافر کر دیتے ہیں، بات بات پر کافر جی مولوی تو آپس میں ایک نہیں ہے تو ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے پیچھے چلیں۔ بھائی آپ نے پیسے کمانے کے وقت یہ نہیں سوچا ہے، کیونکہ دنیا میں اصلی نوٹ ہیں تو نقلی نوٹ بھی دنیا میں چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے نوٹ کمانا نہیں چھوڑا کہ بھائی دنیا میں تو نقلی نوٹ موجود ہیں، اس لیے سارے پیسے میں ندی میں بہاتا ہوں۔ نہیں، جب نوٹ لیتے ہیں نا تو کتنی طریقوں سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں خراب نوٹ مجھے نہ مل جائے۔ اچھا، خراب نوٹ، اصلی نوٹ اور نقلی نوٹ جب الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ ڈالر کمانے کو ترجیح دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ یورو کمانے کو ترجیح دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں بھائی کینیڈین ڈالر جو ہے، کینیڈا والا ڈالر وہ اچھا ہے، بعض کہتے ہیں امریکن اچھا ہے، بعض کہتے ہیں بھائی آسٹریلیا کا پیسہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ چائنا کا جو پیسہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ہمیشہ کے لیے وہاں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، کس کے پیچھے؟ صرف اس کرنسی کے پیچھے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کس کے پیچھے جاؤں، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ بعض لوگوں نے تو بالکل اس ذمہ داری کو ہی مولویوں کے سپرد کر دیا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جو دین کے آسان احکامات ہیں اس پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرتے کہ میں دین کو تھوڑا سا سمجھ بھی لوں۔ نماز جیسا بڑا حکم اور اس کے جو بنیادی 95 یا 100 مسائل ہیں، اس میں سے 20 بھی ہمارے لوگوں کو نہیں آتے، لیکن جب بھی پوچھو تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ بھائی بس علماء میں اختلاف ہیں اس لیے ان کے پاس نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا اس کو کافر کہتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی کوشش جب آپ جائیں گے، بیٹھیں گے، اگر آپ کو شدت پسند لوگ پسند نہیں ہیں تو دنیا میں اعتدال والے لوگ بھی ہیں، وہ علماء بھی ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو اچھی طریقے سے، یہ جو شدت والے لوگوں کے پیچھے ہم جاتے ہیں، جس طرح یہ میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، لوہے وغیرہ کو زمین میں ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو اس میں لوہے کو ڈیٹیکٹ کرنے، کیونکہ لکڑی جب ہوگی تو یہ بالکل آواز نہیں دے گا، الارم نہیں دے گا، لیکن جب کوئی میٹل اور لوہے کا ٹکڑا آئے گا تو یہ آوازیں دینا شروع کرے گا۔ ان کے دونوں آپس میں ان کا لنک ہے، ان کا تعلق ہے، تو آپ کو وہ متشدد مولوی اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تم اس کا ڈیٹیکٹر ہو، وہ چیز آپ میں بھی موجود ہے اس لیے، ورنہ جو نرم لوگ ہوتے ہیں وہ نرم مولویوں کے، علماء کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور آپ نے اختلاف معلوم بھی نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے الزام تو مولویوں کو دیتے ہو کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، بس بات بات پر لوگوں پر فتویٰ لگا لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فتوے یہ تو آپ لگاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے لوگوں کے ہمارے خمیر میں یہ فتوے دینے ہیں۔ آپ مولوی جو فتوے دیتے ہیں ان کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے، باقی فتوے بالکل جو ان پڑھ ہوتا ہے نا وہ بھی فتوے دیتا ہے۔ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں ججمنٹ کہتے ہیں، تو یہ ججمنٹ ہے، تو ججمنٹ ہمارے جاہل لوگ بھی کرتے ہیں اور عالم لوگ بھی کرتے ہیں، اس لیے اس پر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کہ جی
یا اللہ اختلاف تھا لوگوں میں، علماء پتہ نہیں ہم کس کے پیچھے جاتے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ دنیا کی چیزوں میں تو آپ نے ایک کونے میں دروازہ بند کر کے تو آپ نہیں بیٹھے، دنیا کمائی اور جو چیز آپ کو اچھی لگی وہ کمائی اور جو بری لگی اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ خیر یہ باتیں آپ نے بہت سنی ہوگی۔ میں جس مقصد کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس مقصد کی طرف آتا ہوں، وہ یہ 3 فرقے ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت جو سنت کو فالو کرتے ہیں، والجماعت جو صحابہ کی جماعت کو بھی فالو کرتے ہیں۔ یہ 3 فرقے ہیں۔ یہ 3 فرقے، ان کے 97% مسائل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، 3% مسائل میں ان کا اختلاف ہے۔ اور 3% مسائل کون سے ہیں کہ رفع یدین کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ اچھا، آمین جو ہے وہ زور سے کہنا چاہیے، آرام سے کہنا چاہیے۔ درود شریف فلاں وقت میں پڑھنا چاہیے یا فلاں وقت میں نہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں۔ بعض مسئلہ تو ایسا ہے، مثال کے طور پر شرک ہے۔ یہ تینوں فرقے جو ہیں وہ شرک کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، پیغمبر کو ایک مانتے ہیں، لیکن آپ نے تو تحقیق نہیں کی، آپ تو قریب گئے نہیں ہیں، بیٹھے نہیں ہیں۔ آپ سب کے پاس بیٹھیں اور سب کی رائے معلوم کریں، اس کے بعد پھر اپنی عقل کو استعمال کریں، کیونکہ آپ کے سر میں بھی عقل تو ہے، اور وہ عقل اللہ پاک نے کس لیے دی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں، ایک فرقہ ہے، ہمارے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سب فرقے جو ہیں وہ بس غلط ہیں، یعنی جو دین کی ان کے پاس، جن کے پاس وقعت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب غلط ہیں، بس پتہ نہیں ہمیں علم نہیں ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، بس سب غلط ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہیں بھائی۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو کہتے ہیں کہ قادیانی بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر مانے، قرآن اور حدیث کے یہ خلاف ہے، ہمارے عقائد کے خلاف ہے، وہ اسلام سے باہر ہے۔ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ شیعہ سنی میں ہے۔ یہ 3 فرقے جو میں نے بیان کیے ہیں، الحمدللہ اب ایسے علماء آ رہے ہیں جو بالکل ان اختلافی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، اور کرتی بھی ہیں تو ایسے اچھے اور خوبصورت انداز سے کہ بالکل اس سے نفرتیں وغیرہ نہیں بڑھتی اور نفرتوں کا ذریعہ وہ نہیں بنتی۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے جو اب یہ 3 ایک کیٹیگری میں آ گئے، اس کے مخالف جو کیٹیگری ہے وہ اہل تشیع ہے۔ اہل تشیع کے بارے میں تو نہ سب کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے اور نہ سب کو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے، کیونکہ ان کے بعض عقائد ایسے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا نام مذہب، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مذہب ہی نہیں ہے، مذہب ہے، لیکن وہ کوئی اور ہی مذہب ہوگی، پھر اس کے لیے انہوں نے نام رکھا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے عام لوگ اس کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سب کو پھر کافر ہی کیوں نہیں کہتے؟ جب اس کو آپ مسلمان سب کو نہیں کہتے تو پھر کافر جب نہ مسلمان ہوئے نہ کافر ہوئے تو کیا ہوئے؟ تو بھائی بعض ایسے عقائد ہیں جو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، جس طرح علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ رب العزت اور خدا کا درجہ دینا۔ دوسری بات کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے لیے وحی لائے تھے، یعنی پیغمبری ان کے لیے تھی، لیکن جبرائیل سے غلطی ہوئی اور اس نے وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ بعض قرآن میں 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں اترے ہیں۔ اب جو بندہ، جو اہل تشیع، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر وہی الزام لگاتا ہے جس کی صفائی قرآن نے پیش کی ہے، تو سارے قرآن کا انکار کرنا اور قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح اور چند عقائد ہیں جس کی بنیاد پر آپ
اب اہل تشیع میں ایسے لوگ ہیں وہ جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ اکبر کا نام درجہ نہیں دیتے، جو یہ نہیں کہتے کہ پیغمبری جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا لیکن جبرائیل سے غلطی ہوئی، وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، وہ صحابہ کو کافر نہیں کہتے کہ حضور کے وصال کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ صحابہ، وہ یہ نہیں کہتے کہ ابوبکر نے اور صحابہ نے قرآن کو تبدیل کیا، یہ جو آج قرآن موجود ہے یہ انہوں نے اپنا خود بنایا ہوا ہے، وہ جو اصلی قرآن تھا وہ حضرت ابوبکر کے گھر میں بکری کھا گیا ہے وہ قرآن، اس میں سارے اہل بیت کی تعریفات موجود تھی وغیرہ وغیرہ ایسے. تو ایسے عقائد آپ خود سوچیں کہ ایک مسلمان کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی لیے مسلمان وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، جو حدیث کو مانتا ہے، جو پیغمبر کی سنتوں کو مانتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اور جو صحابہ کا تابعدار بنتا ہے، جس کی تعریف قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے. اور قرآن کے ہر آیت کے آخر میں جو مومنوں کی سارے قرآن میں جو مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو سب علماء اس پر متفق ہیں کہ براہ راست یہ صحابہ جو ہیں وہ یہ آیاتیں جو ہیں یہ صحابہ کے لیے اتری ہیں اور ان کی تعریف میں اتری ہیں. اس لیے جو بندہ یہ عقائد رکھتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ عقائد نہیں رکھتا تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. اسی لیے شیعہ کے علاوہ جو فرقے ہیں، آپ کسی کے پاس بھی جائیں کہ آپ دوسرے فرقے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، کوئی بھی دوسرے کے، سب ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں. اور گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہوں. اب گمراہ الگ چیز ہے، کافر الگ چیز ہے، اور مشرک الگ چیز ہے. ان تینوں میں فرق ہے. مشرک اور کافر تو ایسے ہیں کہ جنت میں بالکل نہیں جا سکتے، لیکن گمراہ بندہ سزا کے بعد جنت میں جا سکتا ہے. جنت میں یعنی اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے بعض علماء نے بھی ان باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ بس ایک دوسرے کو جہنم میں بھیج دیا اور فلاں کر لیا اور یہ کر دیا وہ کر لیا. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں بھائی بس سب جنت میں جائیں گے. ہاں یہ تو اللہ کی مرضی، اگر سب کو جنت میں بھیج دے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اگر سب کو جہنم میں بھیج دے، ایک انسان کو بھی جنت میں جانے نہ دے، تو اللہ سے کون پوچھے گا؟ وہ تو بادشاہ ہے. اصول تو بنائی ہی اس نے ہے. میرے لیے تو اصول توڑنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اصول کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو انہی اصول کا خالق ہے. اللہ رب العزت سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو وراء الورا ہے. اسی لیے ہمیں اتنا کم از کم دین سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس طرح باتیں ہم نہ کریں، اور جو پروپیگنڈے اسلام کے بارے میں اور فرقوں کے بارے میں پھیلائے گئے ہیں اسی میں ہم بھی آ جائیں. اور ہاں بعض لوگ ان فرقوں میں اتنے ڈیپ اور گہرے چلے جاتے ہیں کہ قرآن کو ایک بات کرتا ہے اور وہ کوئی دوسری بات کرتا ہے، اور اس کو دین اور اسلام کے عشق کا نام بھی دیتا ہے. بھائی ہمارے ایک استاد نے بہت آسان اور زبردست بات فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت سے زیادہ دین کی فکر نہ کرو. یعنی یہ دین کس کا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے. تو اللہ رب العزت دین کی جتنی فکر کر رہے ہیں آپ اس سے آگے نکل گئے ہیں نعوذ باللہ. تو جو بندہ دین میں زیادہ شدت اختیار کرتا ہے وہ اس جملے پہ ذرا غور کر لے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے زیادہ دین کے لیے میں فکر مند ہوں. اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ سارا نظام ایک ایک ذرے کی خبر اللہ رب العزت کو ہے. اسی لیے ہم وہ کریں جو ہمیں کرنے کا حکم ہے، باقی ان چیزوں کو نہ چھیڑیں جن کا حکم اور جن کے اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.